ڈاکٹر سردار علی خان ہے اور میں شوگر اور ہارمونز کا اسپیشلسٹ ہوں کنگز انٹرنیشنل ہاسپٹل سوات میں۔ پچھلے دنوں کلینک میں میرے پاس ایک خاتون آئی جن کو پچھلے 15 سال سے شوگر کا مرض لاحق تھا اور ان کے پاؤں میں شوگر کی وجہ سے زخم بنا ہوا تھا۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا دوائیاں لیتی ہیں تو ان کو دوائیوں کے نام بھی نہیں پتہ تھے اور تقریباً 1 سال پہلے انہوں نے اپنے شوگر کے ڈاکٹر کو دکھایا تھا اور اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہوا۔ پھر ان سے میں نے یہ پوچھا کہ ان کے پچھلے 3 ماہ کے شوگر کے ایوریج والے ٹیسٹ کی کیا ویلیو ہے، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کو پچھلے 15 سال سے شوگر ہے لیکن ان کو اس ٹیسٹ کے متعلق بالکل بھی کوئی علم نہیں تھا اور وہ بڑی اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون تھی لیکن ان کو اس ٹیسٹ کے متعلق کوئی معلومات نہیں تھی۔ تو ان سے پھر میں نے پوچھا کہ آپ کو اس پاؤں میں زخم کے علاوہ شوگر کی دیگر پیچیدگیاں تو نہیں ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس پرابلم کے علاوہ ان کو کسی قسم کی کوئی اور شکایت شوگر کے حوالے سے یا کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ تو ان کے جب میں نے آنکھوں کا معائنہ کروایا تو شوگر کی وجہ سے ان کی بینائی بھی کافی کمزور ہو چکی تھی، اس کے علاوہ ان کی گردے پہ بھی اثر ہو چکا تھا، ان کی لپڈ پروفائل یعنی کولیسٹرول بھی بڑا ہوا تھا اور ان کے جگر میں بھی سوزش تھی، یعنی ان کو بہت ساری شوگر کی پیچیدگیاں ہو چکی تھیں لیکن وہ اس سے بالکل لا علم تھی۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شوگر کے خون کے ٹیسٹ کے بارے میں جو شوگر کے مریض کے علاج کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور وہ یہ ٹیسٹ کس طرح شوگر کے ڈاکٹرز کو یا آپ کے معالج کو، آپ کے اینڈوکرائنالوجسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ کو شوگر کے علاج میں کتنی مدد کرتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس ٹیسٹ کو ہم HbA1c یا گلائکیٹڈ ہیموگلوبن A1c کہتے ہیں، یا عام الفاظ میں یہ شوگر کے پچھلے 3 ماہ کے ایوریج کا ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ ہمارے خون میں ریڈ بلڈ سیل جو لال خلیے ہوتے ہیں اس میں ایک پروٹین پایا جاتا ہے جسے ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ یہ ہیموگلوبن ہمارے پھیپھڑوں سے پورے جسم میں آکسیجن سپلائی کرتا ہے۔ پچھلے 3 ماہ میں ہمارے خون میں موجود شوگر آہستہ آہستہ اس ہیموگلوبن کے ساتھ چپک جاتی ہے، اٹیچ ہو جاتی ہے۔ یہ پچھلے 3 ماہ میں اس ہیموگلوبن کے ساتھ جو شوگر اٹیچ ہوتی ہے یا چپکی بھی ہوتی ہے، اس ہیموگلوبن کو ہم HbA1c یا گلائکیٹڈ HbA1c ہیموگلوبن A1c کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ HbA1c یعنی گلائکیٹڈ ہیموگلوبن A1c شوگر کے مریض میں کرنا کیوں ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ HbA1c سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں شوگر کے مریض کی ایوریج شوگر کتنی رہی ہے، ان کے خون میں شوگر کی مقدار بڑھی بھی رہی ہے، کنٹرول رہی ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کمپلائنس کیسا ہے، وہ دوائیاں باقاعدگی سے لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں، اپنا پرہیز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور یا ان کی دوائیوں میں کوئی رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو پچھلے 3 ماہ کا جو آپ کا شوگر رینج رہی ہوتی ہے HbA1c سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھے کہ یہ شوگر کے مریض کا شوگر کے کنٹرول کا اعمال نامہ ہے، اس کے تمام پرہیز کا، دوائیوں کے استعمال کا اعمال نامہ ہے۔ اس سے آپ کے معالج کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنی دوائیاں باقاعدگی سے استعمال کی ہیں اور کتنا پرہیز کیا ہے، اور کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے شوگر ان کنٹرول رہی ہو تو یہ HbA1c سے پتہ لگ جاتا ہے۔ اس کی دوسری سب سے امپورٹنٹ اہمیت یہ ہے کہ شوگر کے مریض میں اگر HbA1c اپنے ٹارگٹ رینج سے زیادہ ہو تو شوگر کی پیچیدگیاں ہونے کا خطرہ بہت زیادہ موجود رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر HbA1c اپنے ٹارگٹ سے 1% زیادہ ہو تو شوگر کی پیچیدگیوں کا رسک 25 سے 30% بڑھ جاتا ہے۔ شوگر کی کیا کیا پیچیدگیاں؟ بینائی کا کم ہونا، پاؤں میں زخم بننا، پاؤں کی رگوں کا سن ہو جانا، مرجھا جانا، اس کے ساتھ گردوں کی بیماری، دل کی بیماری، فالج کی بیماری، اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں میں مردانہ کمزوری۔ اگر HbA1c زیادہ ہو تو یہ کمپلیکیشن پیچیدگیاں ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق کہ اگر HbA1c 11 سے مسلسل زیادہ رہے تو کبھی امکان ہے کہ شوگر کے مریض کو یا تو یہ تمام پیچیدگیاں یا ان میں سے کوئی نہ کوئی پیچیدگی بہت جلد ہو جائے۔ تو یہ ٹیسٹ انتہائی اہمیت رکھتا ہے کہ شوگر کے مریض کو پیچیدگیوں کا خطرہ کتنا موجود ہے۔
اور کتنا بر وقت اگر علاج کیا جائے تو ان پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ تیسرے نمبر پہ اس ٹیسٹ سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی دوائیوں میں کوئی رد و بدل کرنے کی ضرورت موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ بہت زیادہ آئے اپنے نارمل رینج سے یا ٹارگٹ رینج سے اور آپ کی دوائیاں اس کو کنٹرول رینج میں نہیں لے کے آ رہی ہوتی تو آپ کے معالج کو یہ بڑی ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ کی دوائیاں انکریز کر دے، یا آپ اورل میڈیکیشن لے رہے ہیں تو اس کو انسولین میں کنورٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ HbA1c کا ٹیسٹ شوگر کی تشخیص میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نارمل ہیلدی انڈیویجول میں، ایک ہیلدی انسان میں HbA1c 5.7 سے کم ہوتا ہے۔ پری ڈائبٹیز میں HbA1c کی ویلیو 5.7 سے 6.4 ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو شوگر ہو چکی ہوتی ہے تو ان میں HbA1c ہمیشہ 6.4 سے ابو آئے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں کی HbA1c کا ٹارگٹ رینج کیا ہونا چاہیے، ان کو HbA1c کس لیول پہ رکھنا چاہیے کہ ان کو کسی قسم کی شوگر کی پیچیدگی نہ ہو سکے۔ تو جنرلی تمام شوگر کے مریضوں کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ HbA1c 7 سے کم ہونا چاہیے، 7 سے نہ بڑھے۔ لیکن وہ لوگ جن کی شوگر بہت پرانی نہیں ہے، ان کو ان قریب شوگر ڈیولپ ہوئی ہے یا اس کے علاوہ کم عمری میں شوگر ڈیولپ ہوئی ہے، تو ان کا ٹارگٹ رینج 6.5 یا اس سے کم ہونا چاہیے۔ جتنی زیادہ HbA1c کی ویلیو کم ہوگی اتنا ہی ان کی شوگر کا کنٹرول بہتر ہوگا اور شوگر کی پیچیدگیوں کے ہونے کا خطرہ آلموسٹ ناممکن ہوگا یا موجود نہیں ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہے اور یا ان کو بہت شوگر کے ساتھ ملٹیپل بیماریاں ہیں، فالج ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، دل کا عارضہ ہے یا خدا نخواستہ کینسر ہے، تو ان لوگوں میں HbA1c 8 تک بھی ایکسیپٹیبل ہے، ان میں ہم بہت زیادہ ٹائٹ کنٹرول نہیں رکھتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرتے کیسے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے کرنے کے لیے کسی خاص قسم کی پریپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف رگ سے ایک خون کا سیمپل لیا جاتا ہے اور وہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ ہمیشہ یہ ٹیسٹ مستند لیبارٹری سے کرانا چاہیے، چونکہ یہ بڑا انتہائی سینسٹیو اور اسپیشلائز ٹیسٹ ہے، تو ہر لیبارٹری کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ریلائبل نہیں ہوتی، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لیبارٹری جن میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس ٹیسٹ کو کرنے کی، انہی سے یہ ٹیسٹ کرایا جائے، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ یہ ٹیسٹ ایک ہی لیبارٹری سے کرائیں، کبھی ایک لیبارٹری سے کبھی دوسری لیبارٹری سے نہ کرائیں۔ امید ہے اگلی بار جب آپ کے سامنے HbA1c کا ٹیسٹ آئے گا تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کی شوگر کے حوالے سے کیا اہمیت رکھتی ہے اور آپ کی شوگر کا کنٹرول HbA1c ٹیسٹ کے مطابق کتنا اچھا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔